السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سہیل شہزاد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بھی کیا حکمت اور قدرت ہے کہ اس نے دین کے کاموں کے لیے ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری لگا رکھی ہے۔ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے دین کا کام لینا چاہے تو وہ ضرور لیتا ہے۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے ہی شخص سے جنہوں نے حال ہی میں ایک نیک کام کا آغاز کیا ہے۔ دوستو، انہوں نے قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کیا ہے۔ انہیں اس چیز کا خیال کیسے آیا اور وہ کس ٹائم پہ لکھتے ہیں، کتنا لکھ چکے ہیں اور کب تک اس کو کمپلیٹ کریں گے، آئیے جانتے ہیں انہی سے۔ دوستو، ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں، آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب کائنات کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ سر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ اپنا تعارف کروا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے کہ جب کچھ نہ تھا تب بھی اس کی ذات اقدس تھی، اور جب کچھ نہ رہے گا تب بھی وہ ذات مبارک رہے گی، اور جس نے آج ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کی قوت بخشی اور جس نے مجھے یہ نیک کام کرنے کی استطاعت بخشی۔ سہیل بھائی، میرا نام غضنفر پرویز اقبال ہے اور میں لیا کا رہنے والا ہوں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو اس کام کا خیال کب آیا اور آپ نے اس نیک کام کا آغاز کب کیا؟ سہیل بھائی، ہمارا خاندانی یہ لکھائی جو ہے ہمارے پورے خاندان میں یہ ہمارے قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں فن دیا ہے، تو اچھی لکھائی تھی، تختیاں لکھتے رہے ہیں، بہت اچھا لکھتے رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسا کام کر کے جاؤں کہ جو میرے بچوں کے بھی کام آئے اور دیکھنے والوں کے بھی کام آئے۔ تو سہیل بھائی، چوتھا مہینہ ہے یہ میں نے سٹارٹ کیا ہے، اور اب تک میں نصف سپارہ لکھ چکا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنے عرصے میں ابھی تک نصف پارہ لکھا ہے؟ جی، بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ میں دیکھنے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ میں 2 مہینے میں کمپلیٹ کروں گا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ جب میں یہ شروع کروں گا تو جب میں یہ لکھنا شروع کرتا ہوں تو کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو لکھتے لکھتے بیٹھ جاتا ہوں، پھر لکھتا ہوں، پھر بیٹھ جاتا ہوں۔ رب کائنات سے دعا کی ہے کہ اے رب کائنات، سب سے پہلے تو جانے انجانے میں اگر مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو غفور الرحیم ذات ہے، تو مجھے معافی عطا فرما، ہم گناہ گار ہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، بے شک۔ تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میں 1 پیج لکھوں، 2 یا 3 آیت لکھتا ہوں۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ دن کے کس حصے میں کوئی خاص وقت مقرر ہے جس ٹائم آپ لکھتے ہیں یا کسی بھی ٹائم آپ لکھنا شروع کرتے ہیں؟ جی سہیل بھائی، اس طرح ہے کہ میں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ جاب کرنے کے بعد جو ہی میں گھر آتا ہوں اور نماز کے بعد کوشش کروں کہ اس کو نماز پڑھنے کے بعد لکھوں، تاکہ وضو میں اس کو لکھوں، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے، لکھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں عصر کے بعد لکھوں، تو باقی جو ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میں تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس کو جتنا بھی ہو سکتا ہے میں لکھتا ہوں۔ سب سے اہم سوال جو میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ اس کام میں کوئی آپ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے یا آپ یہ اپنے ایکسپینس سے اس کو افورڈ کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ تو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ کوئی بندہ مجھے سپورٹ کرے گا۔ جب میں نے پلان بنایا اس کا کہ میں اس کو لکھوں، تو پہلے میں نے اس کے پمفلٹ چھپوائے، لائنیں وغیرہ بہترین پرنٹنگ پریس سے یہ میں نے چھپوایا۔ جب میں نے یہ چھپوا لیا تو اس بندے کو میں نے کہا بھی اس کے کتنے پیسے ہیں، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے۔ جب میں نے اس سے بتایا تو اس نے کہا اس کے پیسے میں نہیں لے سکتا، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ یہ میرا ایک دوست ہے صغیر بھائی، تو اس نے یہ مجھے ہدیہ کے طور پہ دی ہے۔ باقی الحمدللہ سہیل بھائی، میں یہ 2 قلم استعمال کرتا ہوں، 2 کلر میں، بلو اور ریڈ۔ اور جب یہ میں لینے کے لیے گیا، میرا ایک بیٹا ہے، میرے استاد محترم ہیں آصف کرام صاحب، اس کا بچہ ہے، وہ میرا بھی بچہ ہے، تو اسے میں نے کہا کہ یہ مجھے قلم چاہیے، میں نے قرآن مجید لکھنا ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا کہ میں قرآن مجید لکھنا ہے تو وہ اس نے اپنا ہدیہ کیا ہے، اپنی طرف سے ہدیہ کیا ہے کہ یہ جو قلم آپ استعمال کریں گے تو یہ میری طرف سے ہوں گے۔ تو باقی جب میں لکھ رہا تھا تو میرے ایک اور دوست ہیں طارق بھائی، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، اللہ پاک ہر مسلمان کے رزق میں اضافہ کرے۔ تو اس نے کہا کہ مستقبل میں جب تک آپ یہ لکھتے ہیں
جتنے بھی قلم استعمال ہوں گے وہ میری طرف سے ہوں گے۔ تو باقی میں جہاں جاب کرتا ہوں، میری میڈم پرنسپل صاحبہ جو ہیں، اس کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا مستقبل میں جب آپ اس کو لکھو گے، جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے تو وہ میرے ذمہ ہے۔ تو رب کائنات نے بہت کرم کیا ہے، بس میں اپنا یہ ہاتھ استعمال کرتا ہوں، تو باقی یہ میرے دوستوں کی ان کی بدولت میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے مجھ سے ذکر کیا کہ آپ نے اس کے لیے اسپیشل پمفلٹس سے لکھے ہیں، تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے وہ پمفلٹس بھی دکھا دیجیے گا، اور اس کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا لکھ کر دکھا دیں تو۔ جی سہیل بھائی، یہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا کہ یہ کون سا پمفلٹ ہے اور میں کس طرح اس پہ لکھ رہا ہوں۔ سہیل بھائی، یہ ہے وہ پمفلٹ جس کے اوپر میں لکھ رہا ہوں، تو اگر آپ کا کیمرہ مین اس کو زوم کر کے دکھا سکے تو باقی جو بات آپ نے کہا مجھے لکھ کے دکھائیں، تو وہ میں آپ کو ضرور لکھ کے دکھاؤں گا، کیونکہ یہ وضو میں ہی میں لکھتا ہوں، اور آپ کو یہ میں ضرور ایک دو آیت لکھ کے دکھاتا ہوں۔ اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله۔ غضنفر بھائی، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ اس کو کب تک مکمل کر لیں گے؟ جی سہیل بھائی، کوشش تو کی تھی، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مجھے 4 ماہ ہو گئے ہیں یہ لکھتے ہوئے۔ سوچا میں نے کیا تھا، تو عجیب ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب تک یہ لکھا جائے گا، لیکن یہ میری کوشش ہے کہ، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک مجھے اتنی زندگی عطا کرے کہ اس کو میں کمپلیٹ کر سکوں، مکمل کر سکوں۔ تو میں نے اپنے بچوں کو بھی نصیحت کی ہے کہ اگر میں یہ اپنی زندگی میں نہیں لکھ پاتا تو بیٹا آپ کا کام ہے کہ آپ نے یہ چیز کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اور دیکھنے والے سامعین سے بھی میں کہوں گا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ نیک کام مجھے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہمت و قوت بخشے۔ جی غضنفر بھائی، ضرور، میں اور میری ٹیم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام میں، اس نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا تہہ دل سے کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں موقع دیا اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کا، تو آپ کا بہت شکریہ۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔